السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شگفتہ بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرا جہان۔ ناظرین، آج سندھ ہائی کورٹ میں مغویہ بچی زارا کاظمی کے اغوا اور کمسنی کی شادی کے کیس کے حوالے سے سندھ ہائی کورٹ میں وہ سماعت تھی، جس میں گواہ اور نکاح خواہ کی ضمانتوں کے حوالے سے جو فیصلہ محفوظ ہو چکا تھا وہ آج سنانا تھا۔ تو اس حوالے سے آج جب یہ فیصلہ سنایا گیا تو اس کے نتیجے میں گواہ اور نکاح خواہ کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ 1,00,000 روپے مچلکوں کے عوض ان دونوں کی وہ ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ یاد رہے کہ یہ نکاح خواہ جس کی ضمانت منظور ہوئی ہے، یہ وہ نکاح خواہ تھا جس نے زارا کاظمی کا نکاح پڑھوایا تھا، لیکن جب اس کے خلاف پرچہ درج ہوا اور اس کو گرفتار کیا گیا تو اس نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا، یہ مکر گیا اور اس نے کہا کہ اس کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس نے زارا کاظمی کا نکاح ہی نہیں پڑھایا۔ اسی طرح جو گواہ تھا وہ بھی باقاعدہ وہ مکر گیا تھا، اس نے بھی اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ وہ اس قسم کی کسی شادی یا نکاح میں وہ بطور گواہ وہ شریک ہوا تھا۔ یہ دونوں اپنے اس عمل سے مکر گئے تھے، لیکن اس کے باوجود مدعی کے وکیل نے ان کے خلاف اتنے سخت وہ دلائل دیے تھے کہ آخر پولیس کو وہ ان کو پکڑنا پڑا، اور یہ 3 مہینے سے پولیس کے حوالات میں بند تھے، جیل میں بند تھے، اور جیل میں بھی ان کا جو رویہ تھا وہ بہت قابل رحم تھا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ انہیں شبیر اور ظہیر نے وہ اس کیس میں پھنسا دیا ہے، اصل مجرم وہ ہیں اور وہ تو جیل سے باہر ہیں، اور ہم بیچارے غریب ہیں، ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، ہماری جو فیملی ہے ان کے واحد کمانے والے ہم ہیں، اور اگر ہم ادھر جیل میں بند کر دیے گئے ہیں تو ہمارے بچے ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں، ان کو کوئی وہ کھانا دینے والا نہیں ہے، کوئی روٹی کما کے دینے والا نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ ہم کوئی اچھا وکیل کر سکیں، تو ہمیں وہ اس کیس سے وہ باہر رکھا جائے اور ہمیں وہ جیل سے باہر نکالا جائے۔ 2-3 مہینے تو یہ جیل کے اندر رہے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، لیکن اس کہانی میں وہ ڈرامائی موڑ اس وقت آتا ہے جب ظہیر اور شبیر کی گرفتاری ہوتی ہے، کیونکہ ظہیر اور شبیر کی گرفتاری کے بعد یہ بات طے تھی کہ اب چونکہ جب جرا ہوگی، کیس کے حوالے سے سماعت ہوگی اور ان گواہ اور نکاح خواہ کو جب عدالت میں پیش کیا جائے گا تو ان سے بھی بہت سے اہم سوالات کیے جائیں گے، تو کہیں تنگ آ کر یہ وہ ساری سچائی سامنے نہ لے آئیں اور کیس کا وہ پانسا نہ پلٹ دیا جائے۔ تو اس حوالے سے وہ لوگ جو اس سارے کیس کو باہر بیٹھ کر ہینڈل کر رہے تھے وہ عمل میں آئے اور انہوں نے ان کے لیے اچھے وکیل کیے، اور اس کے بعد ان کی ضمانت وہ پاسبل کروائی۔ اب آپ یہاں پر ایک نقطہ وہ سمجھنے والا ہے کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم کینٹین سے کوئی چیز خرید سکیں، یعنی ہم اتنے غریب ہیں اور ہماری فیملی وہ اتنی قابل رحم زندگی گزار رہی ہے کہ وہ ہمیں اتنے وہ 500 یا 1,000 روپیہ بھی نہیں دے سکتے کہ ہم کینٹین سے وہ چائے بسکٹ وغیرہ لے کر کھا سکیں۔ تو اب یہ بات سوچنے کی ہے کہ ان کے پاس 1,00,000 روپیہ کہاں سے آئے گا جو مچلکوں کے لیے دیا جائے گا۔ تو یہ ساری باتیں سوچنے اور سمجھنے کی ہیں، اور صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی ایک بڑا گینگ ہے، کوئی ایک بڑی پارٹی ہے جو اس سارے سینیریو کو وہ دیکھ رہی ہے اور اس کو وہ ہینڈل کر رہی ہے، اور وہی پارٹی وہ پھر عمل میں آئی ہے اور ان 2 لوگوں کی ضمانت وہ منظور کروا کر ان کو جیل سے وہ باہر لائی ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہی گینگ وہ اب حرکت میں آیا ہے۔ انہوں نے ان کے لیے، چونکہ پہلے ان کے پاس وکیل کرنے کے بھی پیسے نہیں تھے، تو اس مافیا نے ان کے لیے اچھے وکیل کیے، ان کو قانونی امداد فراہم کی ہے، اور اس کے بعد ان پر پیسہ لگایا، جس کے نتیجے میں ان کی ضمانت وہ ممکن ہو سکی ہے۔ جہاں تک رہی بات مہدی علی کاظمی کی جانب سے کہ اب وہ اگلا سٹیپ وہ کیا لیتے ہیں، تو ان کے وکیل جمران ناصر نے
عدالت کے باہر ایک میڈیا ٹاک کی اور اس میں انہوں نے بتایا کہ ہم نے جو ہے وہ ان ملزمان کی ضمانت کے حوالے سے جو دلائل دیے تھے اس میں زہرا کاظمی کے مائنر ہونے کے حوالے سے جو دلائل تھے وہ پوائنٹ آف لا کے تحت دیے تھے، جبکہ عدالت نے اسے جو ہے وہ پوائنٹ آف بیل کے تحت دیکھا ہے، اور اسی سینیریو میں جو ہے اس کی ضمانت جو ہے ان دونوں کی جو ہے وہ منظور ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں تک ظہیر اور شبیر کی ضمانت کا تعلق ہے تو ان کا کردار جو ہے وہ ان دو کرداروں سے بہت مختلف ہے۔ وہ باقاعدہ جو ہے وہ مغویہ بچی کی اغوا میں ملوث ہیں، اس کی زبردستی شادی میں ملوث ہیں، اور اس کی انسانی اسمگلنگ کے کیس میں بھی ملوث ہے۔ جہاں تک ان دو کرداروں کا تعلق تھا نکاح خواں کا اور گواہ کا، تو یہ لوگ جب بچی اغوا کی جا رہی تھی کراچی سے تو اس وقت یہ لوگ موجود نہیں تھے۔ ہاں، یہ لاہور میں جا کر جو ہے وہ سہولت کار بنے تھے، وہاں ایک نے نکاح کروایا اور ایک جو ہے وہ گواہ بنا۔ پھر اس کے بعد بچی کو جب آگے جو ہے وہ لے جایا گیا بالا کوٹ، مانسہرہ وغیرہ، تو وہاں بچی کو ہیومن ٹریفکنگ کے سلسلے میں جو ہے رکھا گیا، تو اس میں بھی یہ دو لوگ جو ہے وہ ملوث نہیں تھے۔ پھر بچی کی جب ریکوری ہوئی تھی تو وہ ظہیر سے ہوئی تھی، اس وقت بھی یہ دو لوگ موجود نہیں تھے۔ تو ان پوائنٹس کو دیکھتے ہوئے عدالت نے ان کی جو ہے وہ ضمانت کی درخواست منظور کی ہے۔ اب بدھ کے روز جو ہے وہ ظہیر اور شبیر کی جو ہے وہ ضمانت کی جو درخواست ہے اس پہ جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ ہونا ہے۔ اس حوالے سے ملزمان کے جو وکیل ہیں انہوں نے تو اپنے دلائل مکمل کر لیے ہیں۔ جبران ناصر صاحب جو ہیں ان کی کل طبیعت ناساز تھی، وہ اس حوالے سے اپنے دلائل مکمل نہیں کر سکے تھے۔ آج انہوں نے اپنے دلائل دیے اور ان کے دلائل بھی مکمل ہو گئے ہیں۔ اب پرسوں جو ہے وہ اس کیس کی سماعت ہوگی۔ جہاں تک دعا کے ایم ایل او کے حوالے سے بات ہے تو اس کی سماعت جو ہے وہ 20 ستمبر کو ہونی ہے۔ نکاح اور گواہ کی ضمانتوں کو چیلنج کرنے کے حوالے سے جبران ناصر کا کہنا ہے کہ وہ اس کو دیکھ رہے ہیں اور مہدی علی کاظمی صاحب سے مشورے کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو جلد سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کر دیں۔ ناظرین، گواہ اور نکاح خواہ کی ضمانتوں کے بعد کیا ظہیر اور شبیر کی ضمانت بھی آسانی سے ہو جائے گی؟ اس حوالے سے اگر بات کریں تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ یہ کسی حد تک پاسبل ہو سکتا ہے، کیونکہ آج عدالت میں جو نکاح خواہ اور گواہ کو جو ضمانت جس بیان کو بنیاد بنا کر دی گئی ہے وہ دعا زارہ کا 164 کا بیان ہے۔ عدالت نے کہا ہے جی بچی نے سندھ ہائی کورٹ میں بھی 164 کا بیان دیا اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی اس نے یہ بیان دیا تھا، جس میں بچی نے کہا ہے کہ وہ بالغ ہے اور اس نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، اسے کسی نے زبردستی اغوا نہیں کیا اور نہ ہی اس سے زبردستی کسی نے نکاح کروایا ہے۔ اس نے اپنی مرضی سے بطور عاقل اور بالغ جو ہے وہ یہ نکاح کیا ہے۔ اگر اس بیان کی بنیاد پر جو ہے وہ نکاح اور گواہ کو ضمانت مل سکتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اسی بیان کو بنیاد بنا کر ظہیر اور شبیر کو بھی ضمانت دے دی جائے۔ تو اب پرسوں جو یا بدھ کے روز جو ہے ظہیر اور شبیر کی جب ضمانت کے حوالے سے جو ہے کیس کی سماعت ہوگی تو اس میں دعا زارہ کا 164 کا بیان جو ہے وہ انتہائی اہمیت اختیار کر جائے گا کہ اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ شبیر اور ظہیر نے جو ہے دعا کے حوالے سے 164 کے بیان کی بھی تو درخواست دی ہوئی ہے، تو آیا جس کے حوالے سے عدالت فیصلہ محفوظ کر چکی ہے تو کیا عدالت جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ بنت کاظمی کو عدالت طلب کر کے ان سے 164 کا بیان جو ہے وہ لیتی ہے؟ اور اگر دعا نے عدالت میں آ کر پھر دوبارہ ظہیر کے حق میں گواہی دے دی اور کہا کہ جی میں نے اس سے اپنی پسند کی شادی کی ہے اور اس نے میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی، کوئی تشدد نہیں کیا اور میں واپس اسی کے ہی ساتھ جانا چاہتی ہوں، اگر دعا نے اس قسم کا کوئی بیان عدالت میں آ کر دے دیا تو ایک بار پھر اس کیس کا جو ہے وہ رخ بدل جائے گا اور معاملات پھر جو ہے وہ مہدی کاظمی کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ اب اس حوالے سے دعا 164 کے بیان میں کیا کہتی ہے اس کا فیصلہ چند روز میں ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی شگفتہ بلوچ کو اجازت دیجیے، جیسے ہی اس کیس کے حوالے سے مزید اپڈیٹس آئیں گی آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔